سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن اور اگر تم ہو فی ریب شک میں، فی ریب شک میں، مما اس سے جو نزلنا ہم نے اتارا، علی پر، علی عبدنا اپنے بندے پر، فَأْتُوا تو لے آؤ، بِسُورَةٍ ایک سورہ، من مثلہ اس جیسی، وَادْعُوا اور بلا لو، شہداءکم اپنے مددگاروں کو، من دون اللہ سوائے اللہ کے، اور بلا لو اپنے مددگاروں کو سوائے اللہ کے، ان کنتم اگر تم ہو، صادقین سچے۔ وَإِن كُنتُمْ اور اگر تم ہو، فی ریب شک میں، نزلنا جو ہم نے نازل کیا، علی عبدنا اپنے بندے پر، فَأْتُوا تو لے آؤ، بِسُورَةٍ ایک سورہ، من مثلہ اس جیسی، وَادْعُوا اور بلا لو، شہداءکم اپنے مددگاروں کو، من دون اللہ سوائے اللہ کے، ان کنتم اگر تم ہو سچے، ان کنتم صادقین اگر تم ہو سچے۔ یہ آیت خالص کافروں کو خطاب ہے۔ اس آیت میں عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب اپنی انتہائی درجے کو پہنچی ہوئی تھی، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عربی زبان کی فصاحت و بلاغت انتہا کو پہنچی ہوئی تھی، اور شعر و شاعری کے مقابلے ہوا کرتے تھے۔ تو ان کے زمانے میں جو کفار تھے وہ قرآن کے کلام کا مذاق اڑاتے تھے، اور کہتے تھے کہ نعوذ باللہ یہ کلام نہیں اللہ کا بلکہ شعر و شاعری ہے۔ تو انہی شعراء کو اللہ نے یہاں پہ چیلنج کر دیا ہے کہ یہاں پر کہ لے آؤ کوئی سورہ اس قرآن کی طرح، اور یہ سب لوگ ایسا کلام پیش کرنے میں عاجز ثابت ہوئے، یعنی ان سے یہ نہ ہو سکا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود امی تھے، لکھنا پڑھنا تک نہیں جانتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی استاد بھی نہ تھا، اور ان کی طرف قرآن کا یوں پیش کرنا حیرت کی بات تھی۔ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، اور یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے تھا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔